ہمارا گھر مینا سے قریب ہے، ہم رات گھر میں گزار سکتے ہیں، اگر مجبوری ہے تو گزار سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں کہ مینا کے حدود میں گزاریں۔ حج آیا نہیں، ان کو پہلے آرام کا فکر شروع ہو گیا۔ اللہ کے بندے کیوں آتے ہو حج کرنے؟ کوئی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے 1 عدد حج، 2 عدد عمرے، 3 طواف، 4 دفعہ سر منڈانا، 5 دفعہ ٹک لگوانا، پھر جھوٹ بول کے حاجی کہلانا اور گھر واپس آ جانا۔ کیا میرے استاد تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، مولانا منظور احمد صاحب نعمانی گمانی والے۔ ہم حج پہ اکٹھے تھے، جہاں ہمارے خیمے تھے نا تو حضرت کو شک پڑ گیا کہ یہ جگہ مینا میں ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ مینا میں ہے، یہ بجرۃ القبش کہلاتی ہے، یہ مینا میں ہے۔ کہتے اچھا۔ اب میں تھوڑا سا لیٹا، آنکھ کھلی، دیکھا استاد نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، دیکھا تو استاد وہاں سے چل کے آدھا کلومیٹر اور جگہ سڑک پہ جا کے ساری رات بیٹھے رہے کہ کہیں میں مینا سے باہر نہ رہ جائے۔ یہ حاجی تھے۔ تم نے تو ابھی سے فکر ہے کہ گھر میں رہنا، تم ایسا کرو کہ مطلب مینا والی راتیں گھر میں گزار لو، عرفات والی رات واپس چلے جاؤ، حج ہو جائے گا۔ میں مدینے سے آیا، عمرہ کیا عید کے بعد، اب میرے لیے کون سا حج بہتر؟ تمتع ہوگا اور کیا؟ جب آپ عمرہ کر چکے ہیں عید کے بعد شوال میں، اور کیا بھی مدینے پاک سے ہے، میقات سے، تو اب آپ کا حج جو ہے وہ حج تمتع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، حج حج ہوتا ہے، افراد ہو، تمتع ہو، قران، جو بھی اللہ نصیب کرے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان اصول مسائل میں نا آپ دیکھیں نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک تمتع افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، امام شافعی فرماتے ہیں افراد افضل ہے۔ تو حج حج ہے، بہرحال جو بھی اللہ نصیب کر دے شکر کرو اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حج نصیب کیا۔ مکے میں رہنے والے نے عمرہ کیا، اب حج کا ارادہ ہو گیا، بہرحال اس کو دم پڑ گئی، کیونکہ اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمتع نہیں ہوتا، تمتع باہر والوں کا ہوتا ہے۔ مکے میں ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، یہ ہوٹل والا عمرہ ابھی 14ویں صدی میں سنا ہے، ہم نے پہلے تو نہیں تھا۔ عمرہ جب بھی کرنا ہو حد حرم سے باہر جائیں، مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں۔ یہ جو ہوٹل سے احرام ہے وہ حج کا ہوتا ہے۔ اہل مکہ من مکہ جو حدیث ہے اس کا تعلق حج سے ہے، عمرے سے نہیں ہے۔ اگر حرم سے عمرہ جائز ہوتا، حضرت بی بی عائشہ کو باہر کیوں بھیجتے؟ حرم میں تو موجود تھی۔ عرفات اگر ہم زیارت کے لیے جائیں دم تو نہیں پڑے گا، لیکن عرفات کس چیز زیارت کرنے جائیں گے ہم؟ عرفات تو ایک میدان ہے، اور آپ نے حج بھی وہی کرنا ہے، پوری زیارت کر لینا، سارا دن وہی رہنا ہے۔ ایک عادت ہے بس کہ جی زیارتوں پہ جا رہے ہیں۔ کبھی چڑھے ہو غار ثور میں؟ نیچے کھڑے ہیں، غار ثور دیکھ لیا، ایسی زیارت کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو بندوں کو۔ غار ہیرا پہ جبل نور میں کبھی چڑھے ہو؟ مینا میں تمہیں غار مرسلات کا پتہ ہے کہ کہاں ہے؟ تو کس بات کی زیارتیں کریں؟ کاروبار ہے موٹر والوں کا، چلو بھی زیارتیں کرا دیں آپ کو۔ آپ نے مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، زیارت کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حج سے پہلے ان جگہوں پہ جانا ناجائز ہے، اس لیے کہ جب جائے گا تو یہی عرفات ہے تو دل میں ایک نفرت پیدا ہوگی۔ حج کے دن جب جائے گا تو قیامت کا منظر ہوگا، اس دن تو عظمت پیدا ہوگی۔ پاکستان سے آتے ہوئے سامان جہاز میں چلا گیا، عمرہ نہیں کیا، نہ نیت کی، نہ تلبیہ پڑھا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ آپ عمرے کے لیے رہے تھے اور چادریں اندر چلی گئیں، نہ بھی ہونا چادریں، ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک آدمی سے چادریں نہیں، ہم جہاز میں بیٹھے ہیں، قمیص نکال لیں، شلوار میں بیٹھے رہیں اور پڑھ لیں لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، اور جب نیچے اترے چادریں باندھ لیں۔